کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جس کے نام سے طاقتور ظالم کانپتے تھے اور جس کے عدل سے کمزور انسانوں کو حوصلہ ملتا تھا؟ وہ حکمران جس کی حکومت میں خلیفہ خود کٹہرے میں کھڑا ہو کر جواب دیتا تھا اور ایک عام شہری بے خوف انصاف مانگ سکتا تھا۔ وہ شخص جس کے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی جان بھوکی مر جاتی تو راتوں کی نیند خلیفہ کی آنکھوں سے اڑ جاتی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ تاریخ کا وہ باب ہے جس نے ثابت کیا کہ طاقت تلوار میں نہیں، عدل میں ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اسلام کی تاریخ کے اس روشن ترین دور میں جہاں حکومت محلوں سے نہیں، دلوں میں خوف خدا سے چلتی تھی۔ وہ ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی سختی اور جلال کے لیے مشہور تھے، مگر جب قرآن نے دل کو چھوا تو وہی جلال عدل میں بدل گیا اور وہی سختی انصاف کی ڈھال بن گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر حق اور باطل کے درمیان ایسی دیوار بن گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد خلافت کا بوجھ حضرت عمر کے کندھوں پر آیا۔ لوگ ان کی سختی سے خائف تھے، مگر حضرت عمر نے پہلے ہی دن واضح کر دیا، اگر میں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی تو مجھے تلواروں سے سیدھا کر دینا۔ یہ الفاظ اعلان تھے کہ یہ حکومت بادشاہی نہیں، جواب دہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز حکومت سادگی، نگرانی اور احتساب پر مبنی تھا۔ وہ دن کو خلیفہ اور رات کو عوام کے خادم ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اکثر مدینہ کی گلیوں میں رات کے اندھیرے میں گشت کرتے تاکہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی مظلوم انصاف سے محروم نہ رہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چڑھائے بیٹھی تھی۔ حضرت عمر خود آٹے کی بوری اٹھا کر لائے اور فرمایا، کیا قیامت کے دن عمر جواب دے گا یا اس کا غلام؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قانون سب کے لیے برابر تھا، نہ خلیفہ مستثنی نہ گورنر۔ وہ اپنے مقرر کردہ گورنروں کے مال کا حساب لیتے۔ اگر کسی کے پاس غیر معمولی دولت نظر آتی تو فوراً جواب طلب کیا جاتا۔ ایک مرتبہ کی بات تھی جب حضرت عمر کے بیٹے نے غلطی کی تو اسے بھی وہی سزا دی گئی جو ایک عام شہری کو دی جاتی۔ یہ تھا وہ انصاف جہاں رشتہ، طاقت اور منصب سب بے معنی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ عدالتی نظام قائم کیا، قاضی مقرر کیے اور انہیں ہدایت دی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت امیر و غریب، طاقتور و کمزور میں کوئی فرق نہ کرنا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر بات کی اسلامی ریاستوں کا عدالتی بھانچہ کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا، غیر مسلم شہریوں کے حقوق بھی اتنے ہی محفوظ تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی بزرگ کو بھیک مانگتے دیکھ کر فرمایا، ہم نے جوانی میں اس سے جزیہ لیا، اب بڑھاپے میں اسے چھوڑ دیں، اور فوراً اس کے وظیفے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی، مگر انہوں نے فتوحات کو لوٹ مار نہیں بننے دیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر عام لباس میں اونٹ پر سوار ہو کر آئے، نہ شاہانہ جلوس نہ غرور۔ انہوں نے کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کیا تاکہ بعد میں کوئی مسلمان اسے مسجد نہ بنا لے۔ یہ تھا انصاف اور دور اندیشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ یہ جملہ ان کی حکومت کی روح تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں نہ دربار تھا نہ محل، ان کا بستر عام، لباس سادہ اور کھانا معمولی تھا۔ وہ کہتے تھے، جب تک میں رعایا کی طرح زندگی نہیں گزاروں گا ان کے درد کو کیسے سمجھوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے امت کو ہلا کر رکھ دیا، مگر ان کا چھوڑا ہوا نظام عدل آج بھی زندہ ہے۔ ان کی حکومت ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی اور خوف خدا کے بغیر کوئی حکمران کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک حکمران نہیں تھے، وہ ایک معیار تھے، ایک ایسا معیار جس پر اگر آج کی حکومتیں آ جائیں تو زمین پر انصاف اتر آئے۔ یہ تھا وہ دور جہاں خلیفہ کانپتا تھا اور رعایا محفوظ تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انصاف اور عدل نصیب فرمائے۔